حضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج معروف بھائی سے بات چل رہی تھی، جانتے ہیں آپ ماشاءاللہ معروف بھائی کو، اچھے یوٹیوبر ہیں ماشاءاللہ، اچھے اور سچے پیغام دیتے رہتے ہیں، ہمارے بڑے قریبی ہیں ماشاءاللہ، بہت عزیز ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائیے آپ کہ گاؤں اور شہر کی جو زندگی ہوتی ہے اس میں کیا فرق ہوتا۔ کچھ ہماری ان سے گفتگو بھی چلی، میں نے جو محسوس کیا تو میں آپ کے سامنے وہ چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ ان کا اپنا ماننا یہ ہے کہ حضرت اس وقت میں نے یہ دیکھا کہ گاؤں دیہات میں حسد کی بیماری بہت ہے۔ آج الحمدللہ جمعہ کا دن ہے اور آج جمعے کی تقریر کا میرا جو عنوان رہا وہ حسد ہی رہا۔ تو میں نے ان سے باتیں کری، چند باتیں میں نے چاہا جو آج میں نے جمعے میں ہی بیان کری، کچھ اس کا لب لباب، کوئی نچوڑ آپ کی بارگاہ میں بھی رکھوں۔ دیکھیے، کسی بھی چیز کو کسی چیز کے ساتھ خاص کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ یہ کہو کہ حسد کی، کینے، بغض، عداوت، یہ بیماریاں صرف اور صرف گاؤں میں پائی جاتی ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہر کے اندر بھی یہ بیماریاں خوب پائی جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے شہر کے ساتھ کسی برائی کو جوڑ دینا یا اچھائی کو جوڑ دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں۔ اصل معاملہ رہتا ہے انسان کی اپنی تربیت کا، اس نے اپنے بچوں کی جو تربیت کی ہے وہ کس انداز میں کی۔ گاؤں دیہاتوں میں ہم دکھائیں گے آپ کو بڑی اچھی فیملیاں ہیں، دوسروں سے خوش ہونے والے، دوسروں کے ساتھ بھلائیاں کرنے والے، اور ہم شہروں میں ایسے کتنے لوگ دکھلا سکتے ہیں کہ جنہیں خرافات سے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات ضرور ہے کہ ہاں، شہر میں زیادہ تر لوگ کام سے جڑے رہتے ہیں، اور جب انسان اپنے آپ کو کسی چیز میں لگا دیتا، ذہن ڈیوائیڈ ہو جاتا اس کا، تو پھر خرافات کم سوچتی ہیں، کیونکہ جانتے ہیں وہ جو کہا ہے کسی نے کہ وہ خالی کھوپڑا شیطان کا گھر، تو وہ کافی حد تک بات ٹھیک ہے۔ اس لیے حسد کی جو بیماری ہے، کینہ، بغض اور عداوت، یہ گاؤں میں بھی پائے جاتے ہیں اور شہر میں بھی پائے جاتے ہیں۔ رہا معاملہ، معروف بھائی بیان کر رہے تھے کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ گاؤں دیہاتوں میں نماز سے بڑی روگردانی ہے، مسجدوں میں 5-7 لوگ مشکل سے نمازوں میں آ رہے ہیں، اور شہروں میں یہ دیکھتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا کہ ہر نماز میں اچھے خاصے، حالانکہ اچھے خاصے وہ گاؤں کی طرف کو نظر کرتے ہوئے ہے معاملہ، اور باقی اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو ہونے چاہیے نمازی جتنی آبادی ہے اس کے لحاظ سے شہروں میں بھی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ دیکھیے، شہر میں جب انسان ہوتا تو جہاں برائیوں میں ملوث ہوگا تو کہیں نہ کہیں اچھائی بھی سننے کو ملتی رہتی ہیں، جب انسان برائیوں کی طرف جاتا تو کہیں نہ کہیں اچھائیاں سننے ملتی ہیں، تو اچھائیوں کی طرف بھی آتا، اور وہاں بالکل روگردانی ہے مسجدوں کی طرف سے، چوپال پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خاص کر کے آ جائے اگر الیکشن کوئی گرام پردھانی کا، تو مسجدوں کے سامنے چوپالیں ہم نے دیکھی ہیں گاؤں دیہاتوں میں، تو 20-20، 30-30، 40-40 لوگ حقے اپنے پیتے رہیں گے، تیری میری برائیاں کرتے رہیں گے کہ اتنے ووٹ اس کے آ رہے ہیں، اس کے ووٹ اتنے آ رہے ہیں، اسی میں نکال دیں گے، نہ اذان کا اثر ہوگا نہ صلاۃ کا اثر ہوگا۔ مسجد ویران ہے۔ شہر میں ہاں میں یہ دیکھتا ہوں کہ خیر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میں تقابل کرنا چاہوں تو وہ تو سب جانتے ہیں، شہر بھی، گاؤں دیہات بھی آج کل وہی ویسے نہیں رہ گئے، ہر چیزیں وہاں بھی اپلبدھ ہیں، تو وہ نہ کوئی میرا تقابل کرنے کا مقصد ہے۔ میرا مقصد ہے جو بیماری ہے، جیسے کہ کسی کو کینسر کی بیماری ہو جائے، کسی کو ظاہری بیماری ہو جائے تو اس کے لیے بڑا پریشان رہتا، ایسے انسان کے باطنی کچھ بیماریاں ہیں جس سے کہ انسان کی جان نہیں جاتی، ایمان جانے کا اندیشہ رہتا، انہی بیماریوں میں آتی ہیں یہ حسد، کینہ، بغض، چغلی، یہ تمام بری باتیں، یہ واقعی ہر ڈپارٹمنٹ میں پائی جاتی ہیں، اور خاص کر کے ایک خصوصیت یہ ہے اس بیماری کی، حسد کی، کینے کی، بغض کی، کہ انسان جس ڈپارٹمنٹ سے جڑا ہوا ہے تو اپنے ہی ڈپارٹمنٹ والے سے وہ حسد اور بغض رکھتا نظر آتا۔ آپ اس کو غور و فکر کریے گا، پلمبر سے، سمجھ رہے ہیں، کارپینٹر سے، ٹھیکیدار سے، اجی ہماری قوم بھی بچی ہوئی نہیں ہے، مفتیوں سے، عالموں سے، اماموں سے، حافظوں سے حسد کرتے نظر آ رہی، حد تو یہاں تک ہو گئی کہ ایک ٹیمپو والے سے حسد کر رہا، اور اسی طریقے سے ٹھیلے والا دوسرے ٹھیلے والے سے کیا ہے، حسد و بغض کرتے نظر آتے ہیں، مگر سب یہ مسلمان ہیں۔ میں دوسروں سے مطلب ہی نہیں مجھے، میں اپنی قوم کا رونا رو رہا ہوں۔ آج مسلمان کہلانے والے کیا ان حدیثوں کو بھول جاتے ہیں کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں لا یجتمع فی جوف عبد مؤمن الحسد والایمان، کہ ایک مومن کامل کے دل میں حسد اور ایمان دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔
جب وہ مومن ہے تو حسد نہیں ہونا چاہیے، اور اگر حسد ہے تو پھر مومن کامل نہیں ہے وہ۔ بلکہ آقا نے یہاں تک ارشاد فرمایا، حدیث ہے یہ، الحسد یفسد الایمان، الحسد یفسد الایمان کما یفسد الصبر والعسل، کہ حسد ایمان کو ایسے ہی بگاڑ دیتا ہے جیسے ایل و شہد کو بگاڑ دیتا۔ ایک درخت ہے جس کا رس بڑا کڑوا ہوتا، بہت کڑوا ہوتا، شہد میں ملا دیا جائے شہد چوپٹ کر دیتا۔ آقا فرماتے ہیں ایسے یہ حسد اگر ایمان والے کے اندر پایا جائے تو یہ ایمان کو تباہ کر دیتا۔ ہاں تباہ ہو جاتے ہیں ایمان۔ معلوم ہوگا آپ کو وہ قابیل نے جو حابیل کو قتل کیا تھا وہ حسد ہی کی بنیاد پر تھا، جبکہ یہ ایمان والے ہیں۔ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، مت کیجئے حسد۔ حسد کرنے والا کبھی بھی انسان محسود کا، جس سے حسد کرتا ہے، اس کا کچھ نہیں بگاڑتا، جب بھی بگاڑتا اپنا بگاڑتا۔ آقا فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ یہ ایک ایمان والے کا تو ایک یہ اتنا پختہ یقین ہونا چاہیے، ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ ان کی دکان کہیں اندر تھی، کسی کی فرنٹ پر تھی، تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ فرنٹ پر ہی دکان کھول لیتے؟ انہوں نے کیوں؟ کہ وہاں زیادہ گراہک آتے، یہاں کم آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا اللہ نے جتنا میرے مقدر میں رکھا ہے مجھے مل کر کے رہے گا، اور اگر آپ یہ کہتے ہو یہاں نہیں ملے گا تو مجھے بس ایک ہی سوال کا جواب دے دو، کیا موت کا فرشتہ میری اس گلی میں آئے گا نہیں آئے گا؟ انہوں نے کہا موت تو ہر جگہ پہنچنی ہے۔ اس نے کہا جیسے موت کے فرشتے کا جب جس کی زندگی پوری ہو جائے وہاں پہنچنا یقینی ہے، ایسے ہی جس کے مقدر میں اللہ نے رزق رکھا ہے تو اس کے رزق کا بھی وہاں پہنچنا یقینی ہے گا۔ کہاں چلے جاتے ہیں ہم؟ حالات ہمارے، یہ معاشرہ ہمارا اتنا گر چکا ہے کہ اب ایک ٹیمپو والے کو بھی اپنے یہ لکھنا پڑ جاتا ہے اپنے پیچھے کہ بری نظر والے تیرا منہ کالا ہے، یہ جملے لکھنا پڑتے ہیں کیا کہ جل مت قسطوں پر لیا ہے۔ سمجھ، ٹیمپو بیچارہ ایک مزدورہ آدمی، اسے پیچھے یہ لکھنا پڑ رہا ہے جل مت قسطوں پہ لیا ہے۔ ہمارا معاشرہ اتنا گر چکا ہے کہ ایک ٹیمپو چلانے والے کو بھی روڈ پہ برداشت نہیں کر سکتا ہے گا۔ اس لیے میرے آقا نے اس کا علاج بھی ارشاد فرمایا، علاج بڑا پیارا، سمجھ رہے ہیں تو بڑا مشکل مگر ہے بھی بڑا پیارا، حیرت ہوگی آپ کو سن کر کے۔ آقا فرماتے ہیں جس کے تعلق سے تمہیں حسد ہو، حسد کا مطلب تو جانتے ہی نا، حسد کا مطلب دوسرے کو اللہ نے جو نعمت دی ہے تو تم جل جا رہے ہو، کیوں دے دی اس کو یہ نعمت، ختم ہو جائے اس کی نیست و نابود ہو جائے، مجھے مل جائے، ہوا حسد۔ آقا فرماتے ہیں مومن کبھی حسد نہیں کرتا، مومن جب بھی کرتا رشک کرتا، غبطہ۔ رشک کا مطلب ہوتا کہ یہ دولت اس کے پاس بھی رہے، اللہ اس کے صدقے میں مجھے بھی عطا فرمائے، یہ جائز ہے، رشک کرنا چاہیے، مگر انسان نہیں ہے تو اس لیے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ علاج کیا ہے اس کا؟ حسد کا مطلب یہی تو ہے کہ کسی کی دو دکانیں ہو گئیں، کیوں ہو گئیں؟ کسی کو گاڑی مل رہی ہے، کیوں مل رہی ہے؟ دولت مل رہی ہے، کیوں مل رہی ہے؟ آخر اس کے پاس پیسہ اتنا کیوں آ رہا؟ اس لیے علماء نے فرمایا جو حسد کرتا تو گویا کہ وہ اللہ کے اوپر اعتراض کھڑے کرتا۔ سوچنا چاہیے ان لوگوں کو۔ علاج کیا بیان فرمایا آقا نے؟ بڑا پیارا بیان ہے، بس بہت مختصر کر رہا ہوں میں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں علاج اس کا یہ ہے کہ جس کے تعلق سے تمہیں حسد پیدا ہو اسے تم تحفہ پیش کرو، سمجھ رہے ہیں، تہادو تحاببتم۔ آقا فرماتے ہیں اس لیے جب ایک دوسرے کو تم ہدیہ دو گے تو محبت بڑھے گی۔ کتنا پیارا ہے، مگر ہے بڑا مشکل۔ اسی طریقے سے دوسرا علاج ایک اور بیان فرمایا آقا نے۔ آقا فرماتے ہیں یا پھر تم کیا کرو، اس کے لیے دعا کیا کرو۔ دعا گائے کی کرنی ہے، دعا یہ کرنی ہے مالک و مولا اسے اور ترقی عطا فرما، اسے ایک محل عطا فرمایا، دو عطا فرما۔ تم سوچو گے جی اس سے ایک سے تو جلے مرے جا رہے تھے اور دعا کریں اس کے لیے ہم، تو آقا نے فرمایا ہاں دعا کرو۔ اب حسد کا علاج اس میں کیسے ہے؟ تو حسد کا علاج ایسے ہے، اب اگر اس کو ترقی ہوگی، اس کو کچھ بھی ملے گا، تمہیں آ کر کے کوئی بتلائے گا کہ اب تو وہ اتنی ترقی کر چکا، تو تم کہو گے ہاں کیوں نہیں کرے گا، میں بھی تو دعائیں اس کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اس طرح سے جو حسد کی بیماری تمہارے اندر پائی جا رہی تھی وہ حسد کی بیماری دور ہوتی چلی جائے گی۔ قربان جائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخوں پر، ایمس میں نہیں ملے گا اس کا علاج، حسد، کینہ، بغض، چغلی، غیبت کا اس کا علاج اگر ملے گا تو یہی قرآن و حدیث کے فرامین ہیں، ان کو سینے سے لگانے سے ملے گا۔ مرنا ہے آخر ہمیں، اس لیے ایک بات یاد رکھے، حسد کرنے والا دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑتا، جو بھی بگاڑتا ہے اپنا بگاڑتا ہے۔ بڑے سخت نقصان ہے، ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا اندیشہ، طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ، اور ذہنی اعتبار سے بیمار بن جاتا، اور ذہنی اعتبار سے جو بیمار بن جائے ڈاکٹر بھی بڑے مہنگے ہیں اس کے، یاد رکھنا بگاڑو گے کس کا؟ وہ تو مزے لے رہے، آپ نے تم چل رہے ہو، مر رہے ہو، کٹ رہے ہو، اور ڈاکٹروں کے چکر پہ چکر لگا رہے ہو۔
اس لیے دنیاوی نقصانات بھی ہیں، اخروی نقصان بھی ہیں۔ نیکیاں ایک تو ہیں نہیں، اور اگر ہیں بھی تو اس طرح کی بیماریاں ان نیکیوں کو کھا جاتی ہیں۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ بات۔ بیماری کوئی بھی ہو، برائی کوئی بھی ہو، کسی برادری کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے، کسی علاقے کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے۔ شہر میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں، گاؤں میں بھی بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، گاؤں میں بھی بڑے بڑے شیطان پائے جاتے ہیں، اور شہروں میں بھی بڑے بڑے شیطان پائے جاتے ہیں۔ ہر طرح کے لوگ ہر جگہ موجود ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے میں جو بھی بیماریاں ظاہری باطنی پائی جاتی ہیں سب کا خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔